امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، صدر مادورو کو اہلیہ سمیت اٹھا لیا گیا۔ امریکہ کا محفوظ اور منصفانہ انتقال اقدار تک، وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت کہتے ہیں کہ امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا جائیں گی، آئل انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے۔ وینزویلا پر کامیاب حملہ کیا، ضرورت پڑی تو دوسرا بھی کریں گے۔ امریکی فوج نے اپنی تاریخ کا بہترین آپریشن کیا، زمینی، فضائی اور بحری راستے استعمال کیا گئے۔ 42 اہلکاروں نے کراکس میں نکولس مادورو کی اہلیہ کو باہر نکالا۔ کسی امریکی فوجی یا عسکری تنظیم کا نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ نے اس طرح کا آپریشن حال ہی میں ایران میں بھی کیا تھا۔ امریکی صدر نے وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو کی تصویر جاری کر دی۔ صدر مادورو کی آنکھوں پر سیاہ ماسک، ہاتھ میں پانی کی بوتل اور جسم پر ٹریک سوٹ نظر آیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری ایسے دیکھی جیسے ٹی وی شو دیکھ رہے ہوں۔ صدر مادورو ایک قلعہ نما عمارت میں موجود تھے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیویارک منتقل کیا جا رہا۔ امریکی فوجیوں نے ناقابل یقین کام کیا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ مادورو کو ڈیلٹا فورس نے حراست میں لیا۔ امریکہ کے وینزویلا کے دارالحکومت میں سمیت مختلف مقامات پر فضائی حملے، فوجی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ حملے کراکس، میرانڈا، اراگوا اور لاگویرا ریاستوں میں کیے گئے۔ حملوں کے نتیجے میں مختلف مقامات پر دھماکے، آگ بھڑک لگی۔ کراکس کے جنوبی علاقے میں بجلی معطل ہو گئی۔ کئی شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت۔ امریکی حکام کے مطابق وینزویلا کی منشیات کی کشتیوں سے منسلک گودی کے علاقوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ وینزویلا پر امریکہ میں منشیات سمگلنگ اور چڑھائی میں ملوث ہونے کے الزامات تھے۔ وینزویلا کے صدر مادورو اور اہلیہ پر نیویارک میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی اٹارنی جنرل پیم بانڈی نے کہا کہ مادورو پر عائد الزامات میں نارکو ٹیررزم سازش اور کوکین درآمد کرنے کی سازش شامل۔ امریکہ کے خلاف مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کی سازش بھی عائد۔ نکولس مادورو جلد ہی امریکن سرزمین پر امریکی عدالتوں میں امریکی انصاف کی مکمل غضب کا سامنا کریں گے۔ امریکی فوج نے دونوں مبینہ بین الاقوامی منشیات کے اسمگلروں کی گرفتاری کا ناقابل یقین مشن مکمل کیا۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مادورو سے منشیات اسمگلنگ کے خاتمے اور چوری شدہ تیل واپس دینے کا کہا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ وینزویلا کے صدر مادورو پر امریکہ میں فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکی کارروائی کا مقصد وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنا تھا۔ مادورو امریکی تحویل میں ہیں تو وینزویلا میں مزید کوئی کارروائی متوقع نہیں۔ امریکی حملہ، وینزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ملک بھر میں فوجی دستوں کی فوری تعیناتی کا اعلان۔ وینزویلا کی حکومت کی امریکی فوجی دست جارحیت کی مذمت، کہا کہ امریکی کارروائیاں وینزویلا کے تیل اور معدنی وسائل پر قبضے کی کوشش ہیں۔ امریکہ وینزویلا کے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حملے میں شہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر یادروف نے کہا کہ حملوں میں ہلاک ہونے اور زخمی افراد کی معلومات جمع کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی نے کہا کہ صدر مادورو اور خاتون اول سلسلہ فلورس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ امریکہ کو دونوں کے زندہ ہونے کی یقین دہانی کرانا ہوگی۔ روس، ایران اور کیوبا اور دیگر ملکوں کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ کیوبا کے صدر نے کہا کہ امریکی اقدام ریاستی دہشت گردی ہے، عالمی برادری فوری رد عمل دے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ وینزویلا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ روس نے کہا کہ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کولمبیا کے صدر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ وینزویلا کی سرحد کے ساتھ افواج کی تعیناتی کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک کسی بھی طرح اس کارروائی میں شامل نہیں تھا۔ دشمن کی مزاحمت سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایران سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا رد عمل، کہا کہ احتجاج عوام کا حق ہے، احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہونا چاہیے۔ ایرانی حکومت کو مظاہرین کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ چھٹے دن بھی جاری، پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک ایک پولیس اہلکار سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک اور کہیں گرفتار کیے جا چکے۔ صوبہ لرستان کے شہر اسنا ڈیلفان میں کئی مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا۔ ایران میں کرنسی کی قدر میں بے تحاشا کمی اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی نمائندہ مائی ساتو نے ایران میں 8 مظاہرین کی اموات پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کا تیمور 1 ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ایس پی آر کے مطابق تیمور کروز میزائل 6000 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم قومی دفاعی اور ایروسپیس صلاحیتوں میں اہم سنگ میل ہے۔ انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر